بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا کے اندر بے شمار برائیاں ہیں، اور ایک برائی بڑی ہی سخت ہے کہ انسان اپنی والدہ کے خلاف رہتا ہے، اپنی بیوی کی وجہ سے والدہ کی گستاخیاں بھی کرتا ہے، نافرمانیاں بھی کرتا ہے۔ لیکن انسان کو محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں والدہ نے بد دعا دے دی تو انسان کی نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی۔ ہر موقع پہ انسان کو یہ غور و فکر ضرور رکھنا چاہیے کہ کسی کی بد دعا نہ لگ جائے، بالخصوص والدین کی اور والدہ کی، کہ اگر والدہ کی بد دعا لگ گئی تو دنیا بھی چلے جائے گی، آخرت بھی چلے جائے گی۔ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم گھریلو معاملات میں لڑائی جھگڑے میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ سامنے والا ہم سے بڑا ہے، چھوٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ہماری والدہ ہے، ہمارا والد ہے۔ ہمارا غصہ ہم پہ اتنا ہیوی ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہوش ہی نہیں رہتی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے غصے کو، اپنے دماغ کو خود پہ ہیوی نہ ہونے دے، اپنے نفس پہ قابو پانا چاہیے۔ مجاہد اکبر وہی ہوتا ہے، یہ بھی جہاد ہے کہ انسان اپنے نفس پہ قابو پا لے۔ کسی پہ حکومت کرنا مشکل ہے، لیکن خود پہ حکومت کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ حضرت ابو حازم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچا، مجھے وہاں ایک مکان نظر آیا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آگے سے ایک عورت اور ایک بڑھیا نکلی۔ میں نے عرض کی کہ مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے، میں یہاں رات بسر کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم سے کچھ نہیں ملے گا، آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت ابو حازم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ پھر تم کیسے گزارا کرتی ہو؟ اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں، دینے کے لیے کچھ نہیں، تو تم گزارا کیسے کرتے ہو؟ عورت نے کہا ہم مسافروں اور آنے جانے والوں کے سہارے پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے بھروسے پر زندہ رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے گھر سے کچھ دور فاصلے پر رات گزاری۔ جب رات آدھی گزر گئی تو ایک جانب سے گدھے کی آواز آئی، زور زور سے گدھے جیسی آواز آتی رہی، ساری رات آتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو میں اس طرف چل پڑا جس طرف سے آواز آ رہی تھی، تو وہاں دیکھا کہ ایک قبر ہے اور قبر سے مٹی ہٹ چکی ہے اور ایک گدھا دفن ہے، اس کی گردن قبر سے باہر ہے۔ حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہو گیا، لوگوں نے گدھا دفن کیا ہے اور گدھا ساری رات بولتا رہا۔ کہتے کہ میں پھر اسی گھر کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے اس عورت اور بڑھیا سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ قبر کس کی ہے؟ یعنی ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ کیا یہ قبر گدھے کی ہے جو ساری رات بولتا رہا، یا کسی انسان کی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ آپ اس قبر کے بارے میں نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے۔ حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، میں نے تو پوچھنا ہی ہے، میری جو حالت بن گئی ہے اب میں لازمی حال دریافت کروں گا۔ اس عورت نے کہا کہ سنو، یہ میرا شوہر ہے اور اس بڑھیا کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہاں، جیسا تم نے سنا ایسا ہی ہے، یہ میرا شوہر تھا، اس بڑھیا کا بیٹا ہے۔ لیکن اس عورت نے کہا کہ میں نے دنیا میں اس سے زیادہ نافرمان کوئی نہیں دیکھا تھا، کہ جب بھی یہ غلط کام کرتا، کوئی برائی کرتا، اس کی والدہ اس کو منع کرتی، روکتی، یہ آگے سے کہتا تھا کہ تو گدھی کی طرح چیختی نہ رہا کر، تو بولتی نہ رہا کر، الٹا ڈانٹتا تھا اپنی والدہ کو، برائی سے نہیں رکتا تھا، اور ماں کو کہتا تھا کہ تو دفع ہو جا کسی جگہ، تو سر کھاتی ہے میرا، تو گدھی ہے۔ ماں کو ہر روز کہنا، ماں کے اندر بڑا صبر ہوتا ہے، ماں جتنی مرضی پریشان ہو لیکن اولاد کو خوش ہی رکھتی ہے، لیکن آخر ماں بھی انسان ہے، کتنی کی تکلیفیں اپنے اندر برداشت کر سکتی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ایک دن اس بڑھیا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، صبر نہ ہو سکا، اس نے کہا کہ جا تجھے اللہ گدھا بنائے، تو مجھے گدھی کہتا رہتا ہے، اللہ تجھے گدھا بنائے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا۔ اس عورت نے کہا کہ ہم نے اس کو قبر میں دفن کیا، دفن کرتے ہی یہ گدھا بن گیا، اور آج تک
اس کی آواز ہر رات آتی ہے، جو تو نے آج سنی ہم ہر رات سنتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی والدہ کو نہ ستائیں، والدہ کو برا بلا نہ کہیں۔ والدہ کی بد دعا لگ گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ بد دعا نسل در نسل چلی جائے گی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی والدہ کے ساتھ پیار اور محبت سے رہے۔ والدہ تو ویسے ہی بڑی پیاری ہوتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں، انسان اچھا نہ کرے وہ پھر بھی پیار کرتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ گستاخی کر کر کے کسی کا دل اتنا سخت نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ ہمیں بد دعا دینے پہ مجبور ہو جائے۔